السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فازهد في الدنيا تكن أغنى الناس. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں بزرگوں، کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں، جتنے مخلوقات ہیں، جتنے موجودات ہیں، جتنے موہومات ہیں، یہ سب کے سب عارضی ہیں۔ اس بات کا یقین ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جب تک وہ عارضی نہیں سمجھے گا، کبھی دائمی کے استحضار کے ساتھ تیاری نہیں کرے گا۔ یہاں کی عزت بھی عارضی ہے، یہاں کا مقام بھی عارضی ہے، یہاں کا مرتبہ بھی عارضی ہے، یہاں کی ہر چیز کو عارضی ہی اللہ نے بنائی اور عارضی ہی تصور کرنا چاہیے۔ جس کی جتنی ویلیڈیٹی، اس پر اتنا ہی بھروسہ کرو۔ ویلیڈیٹی ہے مختصر، بھروسہ اور اعتماد ہے پرماننٹ ہونے کی۔ یہ ہمارے دماغوں میں چیز بسی ہوئی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے جتنی میعاد کے لیے بنائی، اس چیز کو اتنی ہی میعاد کا تصور لے کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ میعاد اللہ نے متعین فرمائی، وہ بھی اس طرح: اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ہر ایک کا میعاد اللہ نے متعین کیا، کون سی، کب، کس وقت ہم سے چھین لی جائے گی، ہم میں سے کسی کو کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن وہ میعاد جب اللہ رب العزت کے طرف سے متعین شدہ وقت آئے گا، وہ وقت میں وہ چیز ہم سے چھین لی جائے گی، اٹھا لی جائے گی، نکال لی جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، جو ہی تم اس طرح محسوس کرو کہ یہ نعمت تم سے لے لی گئی، تو فوراً تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے جو فیصلہ اللہ نے کیا۔ انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے، جانا ہے۔ گویا انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ اپنی ملکیت میں مختار ہے، جیسا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے تصرف کر سکتا ہے۔ جب ہم نے یہ بات کہہ دی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب کو اسی کے پاس جانا ہے، یعنی
تمام نعمتیں اسی کی ہیں، تمام نعمتیں اسی کی طرف لوٹ جائیں گی۔ دائمی نعمت صرف وہ نعمت ہے جو اللہ ہمیں آخرت میں عطا کرے گا، اور یہاں کی نعمت عارضی، یہاں کا رشتہ عارضی، یہاں کی خوشی عارضی، یہاں کا غم عارضی، یہاں کی دولت عارضی، یہاں کی عزت عارضی، یہاں کی عمر عارضی، یہاں کی زندگی عارضی، یہاں جو کچھ اللہ کے طرف سے حالات ہیں وہ بھی عارضی، یہاں اللہ کے طرف سے جو کچھ نعمتیں ہیں، فراوانیاں ہیں، اللہ نے جو کچھ آزادیاں دے رکھی ہیں وہ بھی عارضی۔ جتنی چیزیں من وعن کلیتاً، سب کے سب عارضی ہونے کا یقین دل کے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے روزانہ کی دعا اللہم بسمک اموت، روزانہ تیری زندگی عارضی، روزانہ موت کو تو یاد کرتے ہوئے سویا کر، حیات کو یاد کرتے ہوئے اٹھا کر، تاکہ تیری زندگی کا ہر دن تیرے لیے ایک زندگی بن کر ثابت ہو۔ ہم ویسے کتنی زندگی گزار چکے ہیں؟ روزانہ ایک دن ایک زندگی ہے، روزانہ کیا ایک دن ایک زندگی ہے، بلکہ روزانہ جتنی سانسیں ہم لے رہے ہیں ہر سانس ایک زندگی ہے۔ اب اتنی زندگی، جتنی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی، اتنی زندگی میں ہم نے کتنا شکر ادا کیا؟ ہر سانس ایک زندگی، کتنا شکر ادا کیا؟ کیا کیا؟ کیا پایا، کیا کھویا، کیا سمجھا، کیا نہیں سمجھا، کیا لیے، کیا دیے، کیا اللہ کو راضی کیے، کتنا ناراض کیے، کتنی نعمتوں کو صحیح استعمال کیا، کتنا غلط استعمال کیا۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے تنبیہات ہر اذان میں جو اللہ تعالیٰ دیا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ کی طرف ہم کتنا آئے، حی علی الفلاح کی طرف کتنا گئے۔ ایک جائزہ، ایک محاسبہ زندگی بھر کا ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ محاسبہ نہیں تو ترقی نہیں، ہر چیز کا محاسبہ۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، ہدایت کا محاسبہ کرو۔ اللہ نے تمہیں نعمت دی، نعمتوں کا محاسبہ کرو۔ اللہ نے تمہیں صحت دی، صحت کا محاسبہ کرو۔ اللہ نے تمہیں علم دیا، علم کا محاسبہ کرو۔ اللہ نے تمہیں تقوی اور طہارت عطا فرمائی، اس کا محاسبہ کرو۔ زندگی میں جتنی اللہ نے نعمتیں دی سب کا محاسبہ کرو۔ صرف اترا لے کر پھرنا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت صحت مند رکھا ہے، بھی رکھا ہے تو کیا کیا؟ ارے بے ہدے انسان، اللہ نے تجھے صحت مند رکھا ہے، کیا کیا؟ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ کتے کی دم کی طرح سدھرا تو ہی نہیں ایک لمحہ بھی، نہ نماز تیری سدھری، نہ روزہ تیرا سدھرا، نہ تو سدھرا، نہ تیری بیوی سدھری، نہ تیرے بچے سدھرے، نہ خاندان سدھرا۔ پھر کیا کیا تو زندہ رہ کر؟ اللہ اس لمحات کے بارے میں پوچھے گا، تجھے جو زندگی میں نے عطا کی اور اس زندگی میں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ان مالہ، مال تو نے تجھے عطا کیا، من این اکتسبہ وفیما انفق، آیا کہاں گیا کہاں؟ اور ہم لوگ ایسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منمانی، کون بھی ہم نہ پوچھنے والا نہیں، کھلی ٹٹی میں کتوں کا راج، کون بھی ہم نہ پوچھنے والا نہیں۔ منمانی چہرہ، منمانی لباس، منمانی صبح، منمانی شام، منمانی کاروبار، منمانی اٹھنا، منمانی بیٹھنا، منمانی کھانا، منمانی چلنا، منمانی شادی، منمانی عیاشی، سب منمانی۔ ارے یہ منمانی کے لیے دنیا میں آئے؟ دنیا میں تم آئے کیوں ہو؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تابع داری کے لیے ہم نے انسان کو بنایا، وفاداری کے لیے ہم نے انسان کو بنایا، اور وہ ہماری تابع داری کرے، وفاداری کرے، عیاشی نہ کرے، شکر گزاری کرے، وہ ہمیشہ ہمارے احکام کا پابند رہے، اس کے لیے ہم نے انسان کو بنایا۔ اور پابندی تو چھوڑ دیے، آزادی منا رہے ہیں۔
آزادی ضرور آئی، کہاں؟ آزادی ہندوستان کی، من میں آزادی، تن میں آزادی، چہرے میں آزادی، لباس میں آزادی، صبح آزادی، شام آزادی، زندگی کے ہر لمحات میں آزادی. انجوائے یور فریڈم. اسے کہتے ہیں کھلی ٹوٹی میں کتوں کا راج. ٹوٹی کھلی رہی تو بس پورے کتے میں سے ٹوٹی کا بادشاہ سمجھتی سو. اسی طرح وہ میں ہمارے گھر کا شہنشاہ، میں ہمارے گھر کا حاکم، میں ہمارے گھر کا مالک، جیسا چاہے گھسیٹ کو کھا رہی، جیسا چاہے لوٹ کو کھا رہی، اور علماء کو بھی اٹیچمنٹ نہ کر رہی. واہ، یہ ہے نور اللہ نور. حضور کی خدمت میں لینے کے لیے کوئی آیا، حضور نے دیا، اور وہ اس نے ایسا اپنا چہرہ بنایا، ایسی اپنی بات بنائی، ایسا اپنا حلیہ بنایا، ایسے اپنے ایکٹنگ کیا حضور کے سامنے. حضور نے دے دیا. جاتے کیا ہو؟ سنو درو ایک بات سنتے ہوئے چلو، خوش ہو جاؤ. میں سونے کا انڈا مل گیا. کہنے لگے اگر تم اس کے مستحق نہیں تو جہنم کی آگ لے کے جا رہے ہو. یہ ذہن میں رہے تمہارے. اگر تم اس چیز کے مستحق نہیں، کسی کا حق تھا تم نے چھین لیا، جہنم کی آگ لے کے جا رہے ہو. اتنا تصور رکھو. جاؤ. کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں گھسیٹ نہیں، گھسیٹ لیو، گھسیٹ جاگو دے گا بھائی بانا کا حق. 2 لاکھ روپے دیکھو خاموش کر ڈالا جی ان کو، جی فقیران کو ہوگا، بقیہ پورا ہڑپ کر لے کو بیٹھ گا. جوتے کھانے کے واسطے ریڈی ہو لے کو جا، خبر میں ریڈی ہو کو جا جوتے کھانے کے واسطے. وہاں جب جوتے پڑیں گے تیرا ہڑپ، تیرا غڑپ، تیرا دبدبا، تیری انانیت، تیرا تکبر، تیری تمام چیزیں اتر جائیں گی. اب تو یہ ڈگری میں ہے نہیں، وہ وہاں ڈگری تیری اترے گی. ذُقْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ جب کہا جائے گا لے چک جو کچھ تو نے جمع کر کر کے ناجائز طریقے سے آیا ہے. ذُقْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. تب پتا چلے گا زکوٰۃ پہ ڈنڈی مارنے کا انجام کیا ہوا، روزے میں ڈنڈی مارنے کا انجام کیا ہوا، نماز میں ڈنڈی مارنے کا انجام کیا ہوا. سب صوفی کی طرح ایسا لگتے ہیں یہ بلی بھی دودھ پیتی. کیا معصوم چہرہ. کارگزاری سنے تو بدترین رذیلان کی کارگزاری، فراڈ کی کارگزاری. کارگزاری جب سنتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے اس زمانے کا یہ فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، نمرود ہے. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے گویا فرشتہ. کیا چہرہ، کیا ایکٹنگ، کیا سیٹنگ، کیا فٹنگ، کیا گیٹنگ. یہ سب اللہ کو ستا کیوں بھائی؟ اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہیں سب ایکٹنگ کر لے کو. یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ بتائے گا آؤ قیامت کے دن وَهُوَ خَادِعُهُمْ. اللہ دے دے گا ہاتھ میں کتاب اور یوں کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. لے تیری زندگی بھر کا کارنامہ میرے فرشتوں نے نوٹ کر رکھا ہے. کتنے چھتری کاما کیا سب نوٹڈ ہی. دیکھ ہے کیا؟ ہاں ہے. وہ کمیشنہ ماریا سو، کمیشنہ میں فیصلہ کریا سو. واہ، بڑا صوفی سگا آپ کو تخوے کے باتیں کرتا سو. آخر میں ہم نہ کیا بھائی، تم نہ کیا، تم نہ دعا وہ سب مولویاں کو دیو، ہم نہ ہمارا پرسنٹیج بول لو. یہ کیا تمہیں لوگ سیکھے سو. اسے ڈبا کو اسے چڑھانا، اسے چڑھا کو اسے ڈبانا. جہاں جتنا چکنا اتنا جھکنا، جتنا چکنا اتنا جھکنا. اجلا دیکھا اچھل گیا، پیلا دیکھا پسل گیا. کیا بھائی ہمارا، کیا بھائی ہلو ان کا حصہ لے لو کو جب میں گھسا لگ چلتے رہنا. کہاں بھائی کیا جی تمہیں ٹائم کے اتنے پابند ہوتے، پابند کو تو کچھ لینے آ رہے ہیں تو پابند تو رہیں گے.
چھتری کا ماں چھوڑو زندگی میں، مرنے کی تیاری کرو، مرنے کی تیاری کرو. موتو قبل ان تموتو، حضور نے فرمایا مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. یوں سمجھو آج تم مر رہے ہو، اس سے پہلے تم نے کیا تیاری کی؟ کل تمہارا جنازہ آئے گا. صلاۃ الجنازہ، صلاۃ الجنازہ. کس کا بھی جنازہ؟ اس کا تیری کی. اب کس کا جی؟ مریا سننے. ہاؤ بھائی کیا دلیندر جی، مریا سو مریا، اسے ڈبا کو، اسے ڈبا کو، اسے ڈبا کو، اسے ڈبا کو. ایک لمبی لسٹ. ہر ایک جنے پر ہاتھ رکھے تو انہیں ڈوبے سو آدمیوں کی لسٹ رکھ لے کھڑا ہے. اور جنازہ جناب چل رہے ہیں سب کو ڈبا کر. ہم بھی ڈوبیں گے صنم، سب کو لے کے ڈوبیں گے. ہم بھی ڈوبیں گے صنم، سب کو لے کے ڈوبیں گے. سب کو ڈبا ڈال کو چلے گی انہوں بھی دبئی کو. اب یہ جو جنازہ جا رہا ہے کیا دعائیں لے کر جا رہا ہے؟ اب جب جنازہ اس کا گیا تو لوگوں نے کہا ارے نالائق، ارے بیوقوف، دلیندر، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. حضور علیہ السلام نے سنا لوگ برا کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا وجبت. اور یہ ایک آدمی جا رہا ہے، بڑے نیک آدمی بھی، بڑے اچھے آدمی بھی، اللہ کو ڈر کو زندگی گزارے. سو لوگ کیا ملے وہ بولتے تھے، لیکن انہوں اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ انہیں جا رہا اللہ کے پاس. اور جو بھی اللہ کے لیے کیا وہ صرف اللہ سے ڈرے گا، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا. اللہ کے لیے کرنے والا صرف اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے لیے بولنے والا صرف اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے لیے کھلانے والا صرف اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے لیے جینے والا صرف اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے لیے مرنے والا صرف اللہ سے ڈرے گا، کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. یہی صحابہ اکرام کی زندگی تھی جس کو قرآن نقل کرتا ہے لا یخافون لومۃ لائم. ملامت کرنے والوں کی ملامت کی صحابہ پرواہ نہیں کرتے تھے. انہوں کیا بولتی، انہوں کیا بولتی، انہوں کیا بھی بول لے جان دے. تمہیں کیا بولتی؟ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہے؟ ہاں ہے، چلو. اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہے؟ ہاں ہے، چلو. اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہے؟ ہاں ہے، چلو. بس مالداروں کو الگ باتاں، غریبوں کو الگ باتاں، مالداروں کے ساتھ الگ بیہیویئر، غریبوں کے ساتھ الگ بیہیویئر، مالداروں کو تولنا، غریبوں کو جھکانا، یہ سب اس کے پاس نہیں رہتا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو بھی فقیر میں بھی فقیر، تو بھی غریب میں بھی غریب. واللہ الغنی وانتم الفقراء. صرف مالدار اللہ ہے، مستغنی اللہ ہے، تم سب غربا ہو، مساکین ہو، فقراء ہو. کوئی بھی مستغنی نہیں دنیا میں. اسی لیے دنیا میں کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو جائے، اللہ نے اس کو کسی نہ کسی کا محتاج بنایا، کسی نہ کسی کا محتاج. آپ بڑے آدمی ہو گئے، بال کاٹنے حجام کے محتاج، گٹر کلین کرنے وہ گٹر صاف کرنے والے کا محتاج. اسے بلائیں گے فوراً، ارے بھائی گٹر پھنس گیا ذرا آؤ. پانی ٹپک رہا ہے، پلمبر کا محتاج. شاک مار رہا ہے، الیکٹریشین کا محتاج. کھانا نہیں پکا، پکاتی کا محتاج. کلین نہیں ہوا، کلینر کا محتاج. ہر ایک کسی نہ کسی کا محتاج رہتا ہے. دنیا میں محتاج نہیں سو آدمی ہے ہی نہیں. صرف محتاج کون نہیں ہے؟ اللہ، کسی کا محتاج نہیں. واللہ غنی عن العالمین. یہاں تک کہ اللہ نبیوں کا بھی محتاج نہیں ہے ہدایت دینے میں، نبیوں کا بھی محتاج نہیں ہے لوگوں کو جنت پہنچانے میں، نبیوں کا بھی محتاج نہیں ہے ایمان کو ترقی دینے میں. نبی سبب ہیں، نبی واسطہ ہیں، لیکن نبی ہی اصل نہیں ہے. قرآن میں خود انک بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. حضور جی آپ کو جو کہا گیا وہ آپ کہتے رہیے، اس میں
کسی بھی طرح کی آپ جھجکنے کی ضرورت نہیں. انہوں کیا بولیں گے, انہوں کیا بولیں گے, انہوں کیا سوچیں گے, انہوں کیا سوچیں گے, انہوں کیا سمجھیں گے, انہوں کیا سمجھیں گے, وہ سب کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ایک ہی کام, بلغ ما انزل الیک من ربک, پروردگار کے طرف سے جو پیغامات پہنچانے کا آپ کو حکم دیا گیا, بلغ, پہنچا دیجئے. اگر آپ نے جھجک کر پہنچائے بغیر رہ گئے, سمجھو کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور لوگوں کے بارے میں اگر ڈر ہے, انہوں ایسا بولتی, انہوں ایسا بولتی, انہوں ایسا کرتی, انہوں ویسا کرتی, کیا بھی کیئر کرو انہوں کو, تم نہ بچانے والی ذات اللہ کی. کون بچائے گا بھائی؟ ارے بچائے گا کون؟ اللہ. صرف اللہ ہی بچائے گا. واللہ یعصمک من الناس, ان تمام لوگوں کے مکر سے, لوگوں کے فریب سے, لوگوں کے دغا سے, لوگوں کے تمام طرح کے خرابیوں سے, بدگمانیوں سے, بدخیالیوں سے, بد سوچ سے بچانے والی ذات اللہ کی. سب ذرا میری سپورٹ کرو بھائی, ذرا میری سپورٹ کرو بھی. کون بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں, سپورٹا خالق بیٹھ جاؤ بس سے, کیا بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ وہ کرے گا جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے. انہوں میرے ساتھ تھیں تو اللہ تیرے ساتھ نہیں ہے. جو یوں سوچے گا انہوں میرے ساتھ تھیں, کون نے؟ انہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ لا تخاف, ڈرو مت, ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا, اذ قال لصاحبہ, یاد کرو اس وقت کو جب اپنے ساتھی سے حضور نے فرمایا. کیا فرمایا؟ یوں کہا, او ابو بکر گھبراؤ مت, گھبراؤ مت, غمگین نہ ہو, نہ ہی آگے آنے والے حالات کے بارے میں کوئی تمہیں وسوسہ ہو, ڈر ہو. ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ رہا تو بس, تو سب کو ایک ہی دعوت, اللہ میرے ساتھ ہے. اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوگا جب ہم اللہ کے, من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے. جو اللہ کا ہوا ہی نہیں, اللہ اس کا کیوں ہوگا؟ ہم میں سے سب مسلمان ہیں, کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں بھائی؟ سوچو, ہمیں خود سوچنا. نماز پڑھتے ہیں 26 بار کھجالے نماز پڑھتے ہیں. نماز میں تواضع ہے, تمیز ہے, انکساری ہے, ڈر ہے, تہذیب ہے, کچھ نہیں. پاوا کانکی دیکھ لے کو, پھسار لے کو, کیا کی اللہ پر احسان کرے سکا, کیا یہ ڈسپلن ہے؟ قوموا للہ قانتین, قرآن پاک کا حکم نہیں؟ اللہ کے سامنے مہذب ہو کر کھڑو, مطیع ہو کر کھڑو, متواضع ہو کر کھڑو, تمیز سے کھڑو. اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو, کیسے کھڑے ہونا چاہیے؟ ایسا کھڑو تمہارا کھڑنا اللہ کو پسند آ جائے, ایسا پڑھو تمہارا پڑھنا اللہ کو پسند آ جائے, ایسے تم اپنی شکل و صورت اختیار کرو تمہاری شکل و صورت اللہ کو پسند آ جائے, ایسے تواضع سے پڑھا کرو جو تواضع اللہ کو پسند آ جائے. تم ایسا مت کھڑو جیسے متکبر لوگ کھڑے ہوتے ہیں. لا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. ان لوگوں کی طرح مت کھڑے ہو جن کا کھڑنا صرف اللہ کے سامنے فارمالٹیز کے طور پر ہوتا ہے. ایک فارمالٹی پورا کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, تکبیر باندھتے وقت اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا, موبائل میں انگلیاں کر لے کوچ نمازاں پڑھنا, میسیجاں دیکھ لے کوچ نمازاں پڑھنا. نمازاں کیا ہے؟ نماز اسے کہتے ہیں جب اللہ اکبر تکبیر باندھتے ہی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تکبیرہا التحریم, تکبیر باندھتے ہی نماز کے علاوہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, سب چیزیں حرام. موبائل میں دبا لے کو,
پینٹ کے اندر انگلیاں ڈال لے کو، بار بار پینٹاں گھسیٹ لے کو، بار بار چڈی ٹیٹ کر لے کو، کیا جی ہے؟ پینٹاں پہن کو آتی لا حول ولا قوہ، نمازش نہیں ہوتی. سجدے میں جاتے وقت اوپر کی شرٹ اوپر، نیچے کی پینٹ نیچے، بے حیا نماز پڑھے سکا نماز پڑھتی سو، اور خوش بڑے بڑے باتاں جے گلخن نمازش نہیں ہو جا، پڑھو جاؤ اور ایک بجا پڑھو. یہ کیا ہے؟ بیچ میں پیچھے بات، پیچھے ساتھی کو بولو ذرا فوٹو پڑھ کو دکھاؤ جی کرنا، دکھاتی دیکھنے کے قابل ہے کیا؟ دیکھو. بولے تو سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. نماز پڑھتے ہیں نمازش نہیں ہوتی، وضو کرتے ہیں وضو ہی نہیں ہوا. الوضو مفتاح الصلاح، وضو نماز کی کنجی ہے. ذرا برابر بھی کنجی میں فرق آئے، قفل کھلتا ہے کیا بھائی؟ کھلتا ہے کیا؟ بولو جی کون سی چابی دی ہے سو؟ نہیں، دو چابیاں بھی ایک ساتھ، نہیں جو وہ چابی لاؤ، تھوڑا فرق 19-20 چابی، قفل نہیں کھلتا. اسی طرح وضو چابی ہیں. جو لوگ وضو کر کے آ رہے ہیں کھڑا کرو، ذرا چہرہ دیکھو. یہاں سو سکو رہتا، چہرہ دھوتی سو خالی گال کو، یہاں خشک، یہاں ٹھڈی کے نیچے خشک، یہاں خشک، یہاں خشک، اور یہاں دھوتے وقت کان کے درمیان خشک. وضو کہاں ہوا؟ کوہنی خشک، درمیان میں خلال نہیں، مسا ادھورا، پیر دھو رہے ہیں یڑی خشک. وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، حضور نے فرمایا وہ یڑیاں جہاں پانی نہ لگے، وہ یڑیاں جائے جہنم میں. وہ یڑیاں جہنم کی یڑیاں ہیں. کیوں؟ وضو ڈھنگ سے نہیں کیے، وہ ڈھنگ سے وضو نہ کرنے کا نتیجہ نماز نہیں ہوئی، نماز پڑھ کر بھی بے نمازی میں شمار ہو گئے، وہ جائیں گے جہنم میں. سچ بولتے ہیں ڈھنگ سے بیٹھ کو وضو کرو، وضو سیکھو. دوست کے نے بولو دیکھ با میں وضو کرتا ہوں، وضو صحیح ہے کیا؟ مولانا میں وضو کرتا ہوں، وضو صحیح ہے کیا؟ وضو سیکھو. کیا بھی سیکھتے نہیں. علامہ نا پیدائشی علامہ نصبی، پیدائشی محدثین، پیدائشی مفسرین، پیدائشی قطب، پیدائشی ابدال، پیدائشی اولیاء اللہ، ان لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت تھی نہیں. مولویات پڑھ کو سینہ صندوق کر لینا سو، انہوں راجہ سکا آتی باجہ سکا جاتی. کب تبھی وضو سیکھے نہیں سیکھے، نماز سیکھے نہیں سیکھے. نماز میں کھڑوں نہ صحیح کھڑوں کیا نہیں، انہیں اپنے اپنے مرضی کے مطابق کھڑتی سو. غلط. میرے عزیز بھائیوں، جو بات کی طرف توجہ دینا چاہتا وہ سنو سمجھو. ڈھنگ سے وضو کیا کرو، صحیح وضو کرو گے دل صاف رہے گا. صحیح وضو کرو گے دل صاف رہے گا، من صاف رہے گا. نماز تمہارے گناہوں کی آٹومیٹک اصلاح کرتی چلی جائے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہارے تمام منکرات کو ختم کر دے گی. کب؟ جب تمہاری نماز بنے. وہ نماز کو نماز بنانے کے لیے پہلے وضو ڈھنگ سے کیا کرو، وضو استحضار کے ساتھ کیا کرو. بعض روایتوں میں باقاعدہ کہا گیا بھئی نماز پڑھتے وقت، وضو کرتے وقت، ہر عضو دھوتے وقت نیت کیا کرو. ہر عضو دھوتے وقت نیت کیا کرو. کیا نیت؟ چہرہ دھو رہے ہیں، نیت کرو یا اللہ جس دن اللہم نور وجہی یوم تنور الوجوہ، یا اللہ میرے چہرے کو منور فرما اس دن جس دن تو تمام چہروں کو منور کرے گا. حشر کے میدان میں بعض چہرے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں ہر ایک کو اس مقدس چہرے میں شامل فرمائے. منور چہرہ، یا اللہ جس دن تو چہروں کو منور کرے گا، پر نور چہرہ، میرا بھی چہرہ منور بنا دے. اللہ سے مانگے. اور پھر کیا کہیں؟ فرمایا ہاتھ دھو رہے ہیں، اللہ سے یہ نیت کرو یا اللہ
یا اللہ میرے سیدھے ہاتھ میں میرے نام اعمال عطا فرما. ابھی نام اعمال اللہ دیں گے نہیں دیں گے؟ اصحاب الیمین اصحاب الشمال. اصحاب الیمین ان کو کہا جاتا ہے جن کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. اصحاب الشمال ان کو کہا جاتا ہے جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. بائیں ہاتھ میں چپ کے ایسا نہیں دیتے، پیٹ کے اندر ہاتھ گھسا کر، بعض روایتوں میں آتا ہے پیٹ پر اللہ دیں گے. تو اللہ سے کہیے اللہم آتنی کتابی بیمینی اللہم لا تعتنی کتابی بشمالی. اے میرے پروردگار میری کتاب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے. اے اللہ میرے نام اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دے. سر کا مسح کرنے نیت کرو. سر کا مسح کرتے نہیں کرتے؟ نیت کرو. اللہم ذلنی اللہم ذلنی عرشک یوم لا ذل الا ذلک. یا اللہ مجھے تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما اس دن جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. دعا کریں گے بھی انشاءاللہ. پیر دھو رہے اللہم ثبت قدمایا علی صراطک المستقیم. اے میرے پروردگار میرے دونوں پیروں کو صراط المستقیم پر جما دے. کہاں پر جما دے بھائی؟ پل صراط پر پار ہوتے ہیں نا. اللہ سے دعا کرنا میرے دونوں پیروں کو جا کر جما دے. میرے اللہ میں پیر دھو رہا ہوں جما دے. اس طرح نیت کرتے ہوئے وضو کرنا. استحضار سچ بولتی ہیں سو چپ دھولے کو آگے باتاں کر لے. کچھ کیا ہوا وہ کیا ہوا وہ کتنے باتاں کتنے ہنگامے کتنے لڑائیاں. یہ سب انشاءاللہ ڈھنگ سے وضو کرے. نماز انشاءاللہ نمازی بنا دے گی. نماز کیا بنا دے گی بھی بولو؟ ارے بھائی نماز کیا بنا دے گی؟ نمازی بنا دے گی. سب سے پہلا کام نماز نمازی بنا دے گی. نمازی بن گئے گناہوں سے بچ گئے. نمازی میں نمازی تمہیں نماز کیسا پڑھ رہے ہو ہمیں ٹیسٹ کرنا. سو تمہیں اپنے آپ کو نمازی کو تمہیں انجینئر رہے تو انجینئر رہے انجینئر نہ ٹیسٹ کرتی. تجھے تو ڈاکٹر نہ ٹیسٹ کرتی. تو کمپاؤنڈر نہ ٹیسٹ کرتی. تو میکینک کا ٹیسٹ کرتی. تو کارپینٹر ٹیسٹ کرتی. تو کیا ہے وہ تیرے جو ماہرین ہیں تیرے فن کے وہ ٹیسٹ کریں گے. تم نماز پڑھ رہے ہو وہ لوگ جو صحیح نماز سیکھ کر پڑھ رہے ہیں وہ ٹیسٹ کریں گے. کہاں ذرا کھڑ کو پڑھو بھی نماز. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں نماز سیکھ کر پڑھو. تکبیر باندھ رہے ہو انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض جب پڑھ لو تو تمہاری ہر چیز قبلہ رخ ہو جانا چاہیے. کیا ہو جانا چاہیے؟ ہر چیز قبلہ رخ. دل کا رخ بھی قبلہ، من کا رخ بھی قبلہ، ہاتھ کا رخ بھی قبلہ، پیر کا رخ بھی قبلہ، سینے کا رخ بھی قبلہ، چہرے کا رخ بھی قبلہ. یہاں دیکھ لو کو تکبیر نہیں بننا. اللہ اکبر غلط. بعض لوگ نیچے دیکھ لو اللہ اکبر غلط. تکبیر کیسا باندھنا؟ سب سٹرائٹ کھڑو. یوں جھکلے کو یوں اینٹلے کو کھڑو مت. قوموا للہ قانتین. سٹرائٹ کھڑو سٹرائٹ کھڑے ہو کر اللہ اکبر. بعض لوگ ہاتھ یہاں چلتی اللہ اکبر بول ڈالتی. نہیں، اللہ اکبر. اللہ پر شروع ہونا، اللہ اکبر پر ناف پر آ جانا. اللہ پر شروع ہونا، اللہ اکبر پر ناف پر آ جانا. یہاں باندھ دے کر اللہ اکبر نہیں بولنا. باندھنے سے پہلے اللہ اکبر نہیں بولنا. اللہ اکبر باندھیں گے دھیرے دھیرے. اس میں شرماناش نہیں. دو آدمی کبھی علم نہیں سیکھے گا. ایک متکبر کبھی علم نہیں سیکھتا، ایک شرمانے والا علم نہیں سیکھتا. بخاری میں فرمایا کون؟ ایک متکبر اور دوسرا حیا کرنے والا. یہ دونوں علم نہیں سیکھتے. اس میں شرمائے بغیر جو ہمیں نہیں آتا علماء کرام ہیں
بھر کوئی علماء ہر مسجد میں ہی ہر جگہ ہی ایک مولانا کو. آج کل علماء جو لوگ سیکھنے نہیں آ رہے ہیں اب علماء دیکھتی ہیں بھئی ہمیں پڑھ کو کیا فائدہ. ایک جناب آرانی آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی, انہوں نے اپنے اپنے کام میں ارے بھئی آدھا گھنٹہ روزانہ نکالو, آدھا گھنٹہ روزانہ نکالو. بچے پڑھ رہے ہیں, مکتب پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم نہیں پڑھے تو اللہ کے پاس پوچھا نہیں جائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیو, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو کمی پیشی ہماری زندگی میں ہو گئی ہے ان تمام چیزوں کا جائزہ لو اور لے کر علماء کے پاس آؤ. اپنی زندگی میں میں تو کہتا ہوں بعض گناہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے کیے یا ہمارے دادا نے کیا, ہمارے باپ نے کیا یا پردادا نے کیا, اس کا اثر 7 نسلوں تک جاتے رہتے ہیں. اس کی نحوست 7 نسلوں تک جاتی ہے, اس کی پھٹکار 7 نسلوں تک جاتی ہے. کوئی معمولی چیز نہیں. حضرت یہ کہ کو پہلے تمہارے آبا و اجداد کا جائزہ لو, کون کے بھی وہاں کسی کو اوپر ظلم کیے ہوں گے, وہ ظلم پر بددعا ملی ہوگی, وہ بددعا کا سرچیے. کرنا کیا؟ معافی مانگو. اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں سریوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.